بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس 43ویں قسط سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو کل ہم نے چھوڑا تھا، وہاں خط کا جواب گشتگین لکھوا رہا ہے واپسی صلاح الدین ایوبی کے لیے۔ پھر گشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرایا اور لکھا، اگر تم واقعاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو وفائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سرانے کے لیے تحریر کردہ عبارت با آواز بلند پڑھی تو حلب کے مکار عمرہ نے گشتگین کی ذہانت کی تعریف کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں تھا۔ سلطان ملک صالح گشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے عمرہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی تخت سے کھڑا ہو گیا۔ تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانسار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا۔ اس نے حاضرین کو اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا، پھر باوارث بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوش گواہ ضرور کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک نسبت خاص ہے، ورنہ بااختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی جھٹکنے لگی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی گئی، مگر اس کے نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کفے سے باخبر نہ ہو سکے۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر بے سکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کے مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری بھائیوں نے سمجھ لیا کہ سارے معاملات احسن و تحبی سے خوبی سے انجام پا جائیں گے۔ پھر صلاح الدین ایوبی سلطان ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر بولا، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دوبارہ اٹھ کر چلا گیا دربار سے۔ تو دوستو، سلطان ملک صالح کا قاصد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانے کھانے کے بعد انتہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی شدت ذہنی اذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں آتا کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا۔ ہر چند کہ ملک صالح 14 سال کے عمر میں سلطان نور الدین زنگی کا تجربہ کار نوجوان تھا، مگر کم فہم نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کا فرزند تھا، اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ صحیح مگر اس کے ذہنی مفہوم تو سمجھ لے۔ صلاح الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا۔ خط پر مور ملک صالح ہی کی تھی، لیکن تحریر کسی اور کی تھی۔
صلاح الدین اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عمارت کا خالق تھا۔ یہ خط اس قدر شاطرانہ اور یارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالح اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان صالح سے ہو جاتی تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشو و فراج سے سمجھا سکے اور ان عمرہ سے دور رہنے کی تنقید کر سکے جو وفاداری کی کباہ پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا جواب کیا دے۔ صلاح الدین یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے عمرہ کو اس کا اختلاف کا پتہ چلے اور پھر کسی کی زبان کی لڑکھڑا جائے تو بات فرنگیوں تک پہنچ جائے۔ آخر جب صلاح الدین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سالار امیر عزت الدین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑھا اور ایک ہی رائے دی۔ سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفتگو و شنید کے سارے دربند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سازش کے تحت بند کر دیے گئے۔ آپ کو تنہا حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے جس کے مضامرات انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ گفتگین کی شیطانی دماغ کی خوفناک اور دوری چال تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی اکیلا حلب میں داخل ہوتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا، پھر اسے ایک ایسی دستاویزات تحریر کرائی جاتی جس کے تحت وہ مملکت مصر کی سربراہی سے گرفتاری ہونے کا اعلان کرے اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا۔ بعد میں یا تو صلاح الدین کو قید میں رکھ دیا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گمشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتاً کم خطرناک تھا، مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ گمشتگین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنہا حلب نہیں آتا تو پھر صلاح الدین سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے بات ثابت کر جا سکتی تھی کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں گمشتگین کا کامیابی نظر آ رہی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص قسم کی لذت محسوس کر رہا تھا۔ آخر طویل بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزت الدین اور ملک عادل کے مشرف سے سلطان ملک صالح کا خط جواب اپنے قلم سے تحریر کیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت پر بدترین شک کیا، بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا۔ اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے، مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلوق الحال ہیں۔ آپ جب بھی دمشق تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو بھر رہ پائیں گے۔ خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے، نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر کو آپ کے سامنے ہو سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سپہ سالار کو حکم دیا کہ برق رفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ 10,000 منتخب سوار لے کر شام کے مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے۔ امیر عزت الدین اور ملک عادل نے صلاح الدین ایوبی کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا، مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کا جواب حلب پہنچا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اپنے منصوبے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ذیشان، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ غلام زادہ ہی ہوتا ہے۔ زبانی ضم خرچہ ہو تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو پشت دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ میری ناچیز رائے کے مطابق آپ کو دمشق پر فاتح پڑھ لینی چاہیے۔ سلطان ملک صالح نے ایک بار پھر اسی حماقت اور نادانی کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی مخلص اور دانش مند امیر ہوتا تو اس نو عمر حکمراں کو یہ نکتہ سمجھا دیتا کہ صلاح الدین ایوبی اب بھی اس کا وفادار ہے، مگر بدقسمتی سے سلطان ملک صالح کے تمام امیر مشیر نہایت خود غرض اور بے رحم انسان تھے۔
ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق ملک صالح کے ناتجربے کاری سے کھیل رہے تھے اور اپنی جاگیر میں توسیع کے منصوبہ بنا رہے تھے۔ گمشتگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالح کو غصہ آ گیا اور اس نے چیخ کر تمام امراء کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس غلام زادے کی اس سرکشی کی سزا دے سکے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ سلطان ملک صالح کے تمام امراء شرابی، بدکار اور بزدل، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میدان میں جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابل کھڑے ہو سکے۔ سلطان ملک صالح کا سوال سن کر سارے امراء کی گردنیں جھک گئیں اور آنکھیں دربار کے فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ آخر ہمت کر کے امیر قطب الدین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پر صلاح الدین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ سلطان ملک صالح نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اس سے سوال کیا۔ آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی عاقلیت کا بھرپور مظاہرہ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دے گا اور سر بھی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، امیر قطب الدین ایک ملک صالح کا رشتہ دار بھی ہوتا تھا۔ پھر طویل بحث و تویز کے بعد صلاح الدین کے نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطب الدین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے 500 بہترین سوار لے کر امیر قطب الدین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے باہر نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطب الدین خاندان زنگی کا ایک معزز فرد تھا اور اپنے آقا کے نسبت سے صلاح الدین ایوبی پر اس کا احترام فرض تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ساتھ بھی 50 مسلح سوار تھے۔ جب دونوں کا سامنا سامنا ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اسلامی رسم کے مطابق بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی کبر و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سوال کا جواب ٹیڑھی گردن کے اشارے سے دیا اور گھوڑے کے پشت پر بیٹھا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح کا یہ رشتہ دار قاصد کس ارادے اور نیت کے ساتھ دمشق میں آیا۔ نتیجہ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور امیر قطب الدین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلے گئے۔ پھر صلاح الدین نے حلب کی خصوصی فیل کو ایک انتہائی آراستہ کمرے میں مہمان کی طور پر حیثیت سے ٹھہرایا اور خدمت گاروں کو ہدایت دی کہ وہ امیر قطب الدین بن حسان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ امیر قطب الدین اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور خوش آمدانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین نے اس قبیلے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ پھر جب رات کے کھانے کے لیے امیر قطب الدین کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر قطب الدین نے خدمت گاروں سے پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان غائب ہے۔ امیر قطب الدین کا لہجہ تحقیر امیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمت گاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امیر قطب الدین بن حسان بیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پھر اس نے خدمت گاروں کو انتہائی درست لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مخاطب ہوئے، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں، فوری طور پر ہمارے لیے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے۔ محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا 80 کوڑے ہیں، جس میں امیر و غریب کی کوئی تشخیص نہیں۔ ایک خدمتگار نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے لہجے سے ایک مسلمان کا وقار جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر امیر قطب الدین کا غصہ اور بھی بڑھ اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپنے امیر سے کہو کہ ہم اس وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسرے امیر نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، ہمارے امیر بہت ضروری سرکاری کاموں میں مصروف ہے، یہ ملاقات 3 دن بعد ہو سکے گی۔ امیر قطب الدین اور اس کے فوجی خدمتگاروں نے اس طرح کھانا کھایا کہ جیسے وہ بھیک میں دی ہوئی غذا کھا رہے۔ دوسرے دن امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہا۔
मगर इसे जवाब दिया गया कि 1 दिन गुजर गया, अभी 2 दिन बाकी हैं। अमीर कुतुबुद्दीन का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका था। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमतगारों से कहा, अपने अमीर को जाकर बता दो कि हम हलब वापस जा रहे हैं और इस तरह हमारी वापसी की नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। थोड़ी देर बाद एक खिदमतगार कुतुबुद्दीन बिन हसन को बताया कि हमारे अमीर फरमाते हैं कि अगर आप जाना चाहते तो तशरीफ ले जाएं, सिपाही आपको दमिश्क की सरहद तक बावाज़ छोड़ आएंगे। अब अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन को अंदाजा हो गया था कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मगर वो इतना मजबूर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात किए बगैर हलब वापस नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, इजाजत चाहते हैं आज। कल इंशाअल्लाह ताला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार इस कहानी में किस्त नंबर 44 को हम आपके सामने पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।